رب زدني علما رب زدني علما. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. معزز اسلامی بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز طلبہ، ملت کی ماں اور بہنوں، خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ رب العالمین ایمان والوں کو مخاطب بنا کر فرماتا ہے، اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیانت نہ کرو اور اپنی تمام امانتوں کے ساتھ خیانت نہ کرو، جبکہ تمہیں اس بات کا علم ہے کہ یہ جو ہم کر رہے ہیں یہ عمل خیانت کا عمل ہے اور اس کا گناہ بڑا خطرناک ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں سب سے پہلے اپنے آپ کے ساتھ خیانت سے روکا ہے کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ خیانت نہ کرو۔ اللہ رب العالمین کے ساتھ خیانت کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کے ساتھ خیانت یہی ہے کہ اللہ رب العالمین کے حق کو نہ پہچانا جائے، اور سب سے بڑی خیانت یہ ہے کہ رب کائنات کا انکار کر کے انسان الحاد کی طرف چلا جائے، یہی کہہ بیٹھے کہ اس دنیا کے نظام کو چلانے والا نعوذ باللہ کوئی نہیں ہے، اس دنیا کا نظام خود بخود چل رہا ہے۔ یہ خیانت اللہ رب العالمین کے ساتھ سب سے بڑی خیانت ہے، اور ایسا شخص دنیاوی اعتبار سے اور اخروی اعتبار سے کسی بھی کام کا نہیں ہے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین کے ساتھ خیانت یہ ہے کہ انسان اللہ رب العالمین پر ایمان تو لائے لیکن اس کے ایمان کے اندر نقص ہو۔ اللہ رب العالمین پر ایمان لانے کے بعد وہ غیر اللہ کا منہ تاکتا رہے، اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے کے باوجود وہ کبھی کبھی غیروں کی بھی عبادت کر لیتا ہو، غیر اللہ کے دربار میں بھی اپنا ماتھا ٹیک لیتا ہو، غیر اللہ کی بھی پرستش کر لیتا ہو، تو یہ اللہ رب العالمین کے ساتھ خیانت ہے۔ اللہ رب العالمین کے ساتھ خیانت یہ ہے کہ توحید کی جو 3 قسمیں ہیں، توحید ربوبیت، اللہ رب العالمین کو رب مانا جائے، توحید الوہیت، اللہ رب العالمین کو عبادت میں ایک مانا جائے، توحید اسماء و صفات، اللہ رب العالمین کے جو نام ہیں، اللہ رب العالمین کی جو صفات ہیں ان کو اللہ رب العالمین کے لیے تسلیم کیا جائے
اور ان میں کسی بھی قسم کی تعویل نہ کی جائے، تو اللہ رب العالمین کو رب مانا جائے۔ خالق کائنات اللہ رب العالمین ہے، مدبر کائنات، کائنات کی تدبیر کرنے والا، کائنات کے نظام کو چلانے والا، یہ تنہا اللہ رب العالمین ہے۔ بیٹا بیٹی دینے والا یہ تنہا اللہ رب العالمین ہے۔ رزق دینے والا اللہ رب العالمین ہے۔ کیڑے مکوڑوں تک کو رزق دینے والا اللہ رب العالمین ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ اس زمین کے اندر، اس روئے زمین پر جتنے بھی رینگنے والے ہیں، جو بھی چلنے والے لوگ ہیں، یعنی جن کے اندر بھی جان ہے، اللہ رب العالمین نے ان کے رزق کا بندوبست اپنے ذمے لے لیا ہے۔ اللہ رب العالمین ہی خالق ہے، اللہ رب العالمین ہی مالک ہے، اللہ رب العالمین ہی مہیمن ہے، ہمارا نگراں ہے، اللہ رب العالمین ہمارا رقیب ہے۔ تو ان سب باتوں میں اللہ رب العالمین کو ایک مانا جائے۔ اگر ہم نے ایسا نہ کیا، اگر ہم نے اللہ کی ربوبیت میں کسی کو شریک کیا، اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور کو ہم نے اپنا خالق مانا یا بیٹا بیٹی دینے والا مانا، تو آپ سمجھ لیں کہ یہ اللہ رب العالمین کی ذات کے ساتھ خیانت ہے۔ اور اسی طرح سے توحید الوہیت، عبادت صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی کرنی ہے۔ دعا بھی یہ عبادت ہے، سجدہ یہ عبادت ہے، رکوع یہ عبادت ہے، اللہ کے سامنے جھکنا یہ عبادت ہے، روزہ عبادت، اسی طرح سے حج عبادت، یہ ساری عبادتیں خالص اللہ رب العالمین کے لیے بجا لائی جائیں، یہ اللہ رب العالمین کے ساتھ امانت داری کا ثبوت ہے۔ اور اگر ہم نے عبادت میں کسی اور کو شریک کیا، ہم نے اللہ رب العالمین کا چہرہ دیکھنے کے بعد غیر اللہ کی طرف بھی ہم نے اپنا رخ کیا اور بعض عبادتیں ہم نے غیر اللہ کے لیے خاص کی، تو ہم سمجھ لیں کہ یہ اللہ رب العالمین کے ساتھ بہت بڑی خیانت ہے۔ تو الوہیت، عبادت میں اللہ رب العالمین کو ایک مانا جائے۔ اسی طرح سے توحید اسماء و صفات، اللہ رب العالمین کے نام ہیں، اللہ رب العالمین کے نام ہیں، اللہ رب العالمین کی بعض صفات ہیں، لہذا ان صفات میں اللہ رب العالمین کو بے مثل مانا جائے۔ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اللہ رب العالمین کی طرح کوئی نہیں ہے، اللہ رب العالمین کے جیسا کوئی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین سننے والا ہے، اللہ رب العالمین دیکھنے والا ہے۔ سنتے ہم بھی ہیں، دیکھتے ہم بھی ہیں، لیکن اللہ رب العالمین کا دیکھنا لامحدود ہے، اللہ رب العالمین کا سننا لامحدود ہے، اللہ رب العالمین کی سماعت کی کوئی حد نہیں ہے۔ ہم ایک محدود انداز میں سنتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین لامحدود انداز میں سنتا ہے۔ ہم ایک محدود انداز میں دیکھتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین لامحدود انداز میں دیکھتا ہے۔ لہذا اللہ رب العالمین کی مثال دنیا کے لوگوں سے نہ بیان کی جائے۔ دیکھیں اللہ رب العالمین رازق ہے، اللہ رب العالمین خالق ہے، اللہ تعالی ہمیں رزق دیتا ہے، اللہ ہماری پکار کو براہ راست سنتا ہے۔ اگر لوگ دنیاوی لوگوں سے اللہ کی مثال دینے لگیں کہ دنیا کے بادشاہ کے پاس اگر ہم جاتے ہیں تو پہلے اس کے وزیر سے اپائنٹمنٹ لینا پڑتا ہے، پہلے وزیر کے پاس جاتے ہیں تب ہم بادشاہ کے پاس پہنچ پاتے ہیں، کیونکہ ہم گناہوں میں لت پت ہیں، تو ہم بھی اللہ رب العالمین تک ڈائریکٹ نہیں پہنچ سکتے ہیں، بلکہ ہمیں پہلے اللہ کا اسسٹنٹ تلاش کرنا ہوگا، نعوذ باللہ۔ بعض لوگوں کا یہ عقیدہ ہے، اس کو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ دنیا کا بادشاہ ہے اور اللہ رب العالمین بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ اللہ رب العالمین کو دنیا کی بادشاہت سے تشبیہ دینا یہ اللہ رب العالمین کی ذات کے ساتھ خیانت ہے۔ یہ دنیاوی بادشاہ ہیں جہاں توسل کی ضرورت پڑتی ہے، جہاں سورس کی ضرورت پڑتی ہے، جہاں سفارش کی ضرورت پڑتی ہے، اور یہ دنیاوی بادشاہ جس کے اپنے رشتہ دار بھی ہوتے ہیں، جس کے بیٹے بھی ہوتے ہیں، جس کی بیویاں بھی ہوتی ہیں، اور جس سے کبھی ظلم بھی ہو جاتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین کی ذات کیسی ہے کہ لم یلد ولم یولد، اللہ رب العالمین نے کسی کو پیدا نہیں کیا، ولم یولد، نہ اللہ رب العالمین پیدا کیا گیا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہ تو اللہ رب العالمین کا کوئی ہمسر اور کوئی برابر ہے، اللہ کے کوئی اولاد نہیں۔ یہ دنیاوی بادشاہ کی اولادیں ہوتی ہیں، انسان بادشاہ کے بیٹے سے سور سفارش کرا سکتا ہے، لیکن اللہ کا کوئی بیٹا نہیں۔ انسان دنیا کی
دنیا کے بادشاہ کی بیوی سے سفارش کرا سکتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین بیوی بچوں سے پاک ہے۔ اس لیے یہ بھی بہت بڑی خیانت ہوگی کہ دنیاوی بادشاہ کو اللہ رب العالمین کے برابر قرار دیا جائے۔ تو یہ اللہ رب العالمین کے ساتھ خیانت کی شکلیں ہیں۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیانت نہ کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق کو پہچانا جائے، کیونکہ ہم نے جب اشہد اللہ الہ الا اللہ کہا ہے تو واشہد ان محمد رسول اللہ بھی ہم نے کہا ہے کہ ہم اس بات کی بھی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کے رسول ہیں۔ لہذا جب ہم نے اس بات کی گواہی دے دی تو آپ کی باتوں کی تصدیق کی جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ایمان لایا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے ہمیں روک دیا ہے ان چیزوں سے دور رہا جائے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق جن چیزوں کو آپ نے مشروع قرار دیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مطابق عبادت کی جائے۔ تمام عبادتوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق برتا جائے، انجام دیا جائے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ امانت داری کا ثبوت ہے۔ اور اسی کا ذکر کرتے ہوئے دوسرے مقام پر اللہ رب العالمین نے اس امانت کے بارے گراں کا ذکر فرمایا کہ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ یہ جو امانت ہے، یہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت ہے، اور یہ جو مذہب اسلام ہے جو پورا کا پورا امانت ہے، جو اللہ رب العالمین کے فرائض ہیں، روزہ، صلاۃ، زکوٰۃ، حج، اس کے علاوہ جتنے بھی فرائض ہیں یہ سب اللہ رب العالمین کی امانت ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ، ہم نے اس امانت کے بارے گراں کو زمین پر پیش کیا، اس کے بعد ہم نے پہاڑوں پر پیش کیا، آسمانوں پر پیش کیا۔ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا، تو سب نے اس امانت کو اٹھانے سے انکار کر دیا کہ ہم اس امانت کو نہیں اٹھا سکتے ہیں۔ مفسرین ذکر فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو جب اللہ رب العالمین نے شریعت دی تو اس سے پہلے اللہ رب العالمین نے اس شریعت کی امانت کو، اسلام کو، فرائض کو، واجبات کو پہاڑوں پر پیش کیا، آسمانوں پر پیش کیا، اس کشادہ زمین پر پیش کیا، لیکن فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا، سب نے اس بارے گراں کو اٹھانے سے انکار کر دیا۔ کوئی اس امانت کو اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اگر اس امانت کو قبول کیا تو کس نے؟ وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، اس اسلام کی امانت کو اٹھانے والا کون ہے؟ یہ انسان ہے۔ اس انسان نے اس امانت کو قبول کیا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام نے قبول کیا، اور اس کے بعد تمام لوگوں نے اس امانت کو قبول کیا۔ اللہ رب العالمین آگے فرماتا ہے إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، انسان بڑا ظالم ہے اور انسان بڑا پگلا ہے، بڑا جاہل ہے۔ مفسرین اس کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس امانت کو اٹھانے کے لیے، یہ جو امانت اسلام ہے، اس پر عمل کرنے کے لیے انسان کو ظلم سے دور ہونا ہوگا۔ اگر انسان کے اندر ظلم پایا جاتا ہے تو پھر وہ اس امانت اسلام کو اٹھا نہیں سکتا ہے، کما حقہ، جس طرح اس کو اٹھانے کا حق ہے۔ ایک ظالم وہ اپنی ذات پر ظلم کرے گا، ایک ظالم ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین پر بھی ظلم کر بیٹھے اور اللہ رب العالمین کی جو صفات ہیں ان کا اقرار نہ کرے اور اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر غیر اللہ کے دربار میں چلا جائے۔ ایک ظالم اپنے پڑوسیوں پر ظلم کر سکتا ہے، اپنی ماں پر ظلم کر سکتا ہے، اور اسی طرح سے دنیا کی تمام چیزوں پر ظلم کر سکتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ انسان بڑا ظالم ہے، تو اس امانت اسلام کو اٹھانے کے لیے انسان کو ظلم سے دور ہونا ضروری ہے۔ اور اسی طرح اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ انسان بڑا نادان ہے، جہول، انسان بڑا نادان ہے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ اس امانت اسلام کو اٹھانے کے لیے علم کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر انسان نادان ہے تو اس امانت کا کبھی بھی حق نہیں ادا کر سکتا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم،
کہ علم کا طلب کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، علم کا طلب کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، اور اگر انسان علم طلب نہیں کرتا ہے، اتنا علم اس کے پاس نہیں ہے کہ جس سے وہ روزمرہ کی زندگی گزار سکتا ہو، تو ایسا شخص کبھی بھی امانت اسلام کو اٹھا نہیں پائے گا۔ آپ دیکھ لیں، علم نہ ہونے کی وجہ سے لوگ غیر اللہ کی پرستش کر رہے ہیں، نماز کی اہمیت کا علم نہ ہونے کی وجہ سے لوگوں نے اپنے مطابق نمازوں کو ڈھال لیا ہے، کوئی 4 وقت کی پڑھتا ہے، کوئی 3 وقت کی پڑھتا ہے، کوئی جمعہ پڑھتا ہے، کوئی صرف عیدین پڑھتا ہے، کوئی جنازہ پڑھتا ہے۔ اسی طرح آپ دیگر چیزوں کو آپ دیکھ لیجئے، روزے کا معاملہ ہے، روزے کو بھی لوگوں نے اپنے مطابق ڈھال لیا ہے۔ تو علم بہت ضروری ہے، علم کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر انسان کے پاس علم نہیں ہے تو آپ سمجھ لیں کہ وہ چاہتے اور نہ چاہتے ہوئے اس امانت اسلام کے ساتھ خیانت کرے گا۔ اب آئیے آپ دیکھیے کہ امانت سے مراد یہاں پر فرائض ہیں، واجبات ہیں، پوری شریعت ہے۔ سب سے پہلے فرائض آتے ہیں۔ اب فرائض میں آپ دیکھیں کہ اسلام کی جن پر بنیاد ہے، جن پر اسلام کی بنیاد ہے، تو سب سے پہلے شہادتین کا اقرار کہ اللہ رب العالمین کو ایک مانا جائے، اس کو معبود برحق مانا جائے، اس بات کا اقرار جس کا ذکر آپ کے سامنے آ گیا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوسری جو اہم بنیاد ہے اسلام کی، کہ جس پر اسلام کی پوری بنیاد ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، نماز قائم کرنا، نماز قائم کرنا۔ لہذا ایک مسلمان امانت دار ہو، نماز قائم کرے، صلاۃ قائم کرے، تو اللہ رب العالمین کے دستور کے مطابق قائم کرے، اور اگر نہیں قائم کرتا ہے تو پھر اس فریضے کے ساتھ، اللہ کے اس فریضے کے ساتھ وہ خیانت کر رہا ہے۔ اور اللہ کا دستور کیا ہے صلاۃ کے بارے میں، کہ اللہ رب العالمین نے 5 وقت کی صلاۃ فرض کی، لہذا ایک مسلمان کو 5 وقت کی صلاۃ کا پابند ہونا ہے۔ اور اگر کوئی عذر ہے، جماعت کے ساتھ نہیں پڑھ پایا یا نہیں اٹھ پایا، تو اس کی بات الگ ہے کہ بعد میں اس کی ادائیگی کرے، لیکن کوئی اپنے آپ سے یہ ضابطہ بنا لے کہ روزانہ کی یہ جو نمازیں ہیں، ظہر سے ان کا آغاز کرے، فجر روزانہ غائب کر دے، نہ پڑھے، کوتاہی کی وجہ سے رات میں نہ اٹھے، اچھی نیند کی وجہ سے نہ اٹھے، اور کمبل ہٹانے کی کوتاہی کی وجہ سے وہ صبح نماز میں نہ اٹھ سکے، اور اپنی نماز کا جو اس نے ضابطہ بنایا ہوا ہے وہ یہ کہ وہ ظہر سے نماز شروع کرتا ہے۔ آپ سمجھ لیں کہ یہ اللہ رب العالمین کے اس اہم فریضے کے ساتھ خیانت ہے، بہت بڑی خیانت ہے۔ لہذا ایک مسلمان کو 5 وقت کی نماز کا پابند ہونا ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، زکوٰۃ دینا، یہ اس پر اسلام کی بنیاد ہے۔ اب زکوٰۃ میں خیانت کیا ہے؟ انسان زکوٰۃ کا انکار کر دے، اور زکوٰۃ کا اگر کوئی انکار کرتا ہے اس کے وجوب کا، کہ زکوٰۃ واجب ہی نہیں ہے، تو ایسا شخص تو اسلام سے خارج ہے۔ اور اگر کوئی شخص واجب سمجھتا ہے زکوٰۃ کو، لیکن صاحب نصاب ہونے کے باوجود لاپرواہی کی وجہ سے زکوٰۃ نہیں ادا کر رہا ہے، تو ایسا شخص بھی خائن ہے، خائن ہے، وہ خیانت کر رہا ہے زکوٰۃ کے ساتھ۔ اسی طرح زکوٰۃ کا فریضہ ہے، ایک نصاب اللہ رب العالمین نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا ہے زکوٰۃ کے سلسلے میں، لہذا وہ نصاب جب پہنچ جائے تو اس میں زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ اب دیکھیں کہ خیانت یہ بھی ہے کہ انسان مال میں ہیر پھیر کرے۔ مثال میں دوں گا یہاں پر بکریوں کی، جیسا کہ حدیث کے اندر ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 بکریوں پر ایک بکری فرض قرار دی ہے، اور 40 سے لے کر 120 بکریوں تک، یہ سب بکریاں اگر زیادہ تر چرتی ہیں باہر تو ان پر ایک بکری ہے، 40 سے لے کر 120 تک، اور 40 سے کم اگر بکریاں ہیں کسی کے پاس تو ان پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیں کسی کے پاس 40 بکری ہیں، اب اس کو پتا یہ چل گیا کہ کل محصل آنے والا ہے، یعنی زکوٰۃ لینے کے لیے کوئی آنے والا ہے۔ اب یہ کیا کرے کہ 20 بکریوں کو کہیں اور باندھ دے اور 20 بکریاں اپنے پاس رکھے۔ اب زکوٰۃ لینے والا آیا تو اس سے کہے کہ یہ دیکھیں ہماری بکریاں ہیں۔ اب اس نے گنا، پتا چلا 20 بکریاں ہیں، کہے گا تمہارے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، حالانکہ وہ 20 اس کی بکریاں تھیں جو کہیں اور باندھ کر آیا، لیکن زکوٰۃ کے فریضے کی وجہ سے اس نے خیانت کی، بے ایمانی کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمع بکریوں کو الگ الگ نہیں کیا جائے گا زکوٰۃ کے خوف سے کہ اس میں زکوٰۃ نہ دینی پڑے۔ اسی طرح آپ دیکھیں 3 لوگ ہیں، تینوں کے پاس 40 بکریاں ہیں، اب تینوں پہ ایک ایک بکری زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، یعنی 3 بکریاں،
3 لوگوں کی 40-40 بکریاں ہیں. اب پتا چلا کہ کل زکات لینے والا آئے گا. اب ان تینوں نے آپس میں پلاننگ کر کے سب کو ملا دیا. اب 40-40-40 کر کے 120 بکریاں ہوتی ہیں. اب صرف ان پہ 1 بکری فرض ہے. کہاں 3 بکریاں فرض ہو رہی تھیں الگ الگ مال ہونے کی وجہ سے. اب انہوں نے ملا دیا. اب ان پر صرف 1 بکری فرض ہو رہی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زکات کے خوف سے ایسا کرنا کہ کم زکات دینی پڑے یا زکات نہ دینی پڑے، ایسا کرنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ خیانت ہے، یہ بہت بڑی خیانت ہے زکات کے ساتھ. اسی طرح سے آپ دیکھیں روزے کے ساتھ خیانت یہ ہے کہ انسان اللہ رب العالمین کا جو ضابطہ ہے وہ روزے کے سلسلے میں بھلا دے، صوم کے سلسلے میں بھلا دے. اللہ رب العالمین کا ضابطہ یہ ہے کہ ہر مستطیع پر روزہ فرض ہے. روزہ یہ اسلام کی بنیاد ہے. روزہ چھوڑا نہیں جا سکتا ہے، صوم کو چھوڑا نہیں جا سکتا ہے، اور اگر چھوڑا جائے گا تو ایک ضابطے کے مطابق چھوڑا جائے گا. اب اگر کوئی شخص ایسی عمر کو پہنچ گیا ہے کہ روزہ رکھ ہی نہیں سکتا ہے، یا ایسا بیمار ہے کہ رمضان میں بیمار ہو گیا اور رمضان کے بعد بھی وہ صحیح نہیں ہوگا، مستقل بیمار ہے، لہذا ایسا شخص ہر روزے کے بدلے 1 مسکین کو کھانا کھلائے گا. اور اگر ایسے ہی چھوڑ رہا ہے تو غلط کام کر رہا ہے، خیانت کر رہا ہے. یا اسی طرح سے کوئی شخص رمضان میں وقتی طور پر بیمار ہو گیا، بخار آ گیا یا کوئی اور پریشانی ہو گئی، تو 1 2 3 4 5 جتنے روزے اس نے ترک کیے ہیں ان کی بعد میں قضا کرنی ہوگی. اور اگر قضا نہیں کر رہا ہے تو ایسا شخص گنہگار ہوگا. یہاں معاملہ یہ آتا ہے کہ رمضان آیا ہی چاہتا ہے. آپ دیکھیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں نشے کی عادت ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں تمباکو کھانے کی عادت ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں سگریٹ پینے کی عادت ہے، غروب تک ہم رک ہی نہیں پاتے ہیں، اس وجہ سے لوگ روزہ چھوڑ رہے ہیں. تو یہ اللہ رب العالمین کے ایک اہم فریضے کے ساتھ بہت بڑی خیانت ہے. اسی طرح سے آپ دیکھیں حج کے سلسلے میں خیانت یہ ہے کہ انسان کے پاس استطاعت ہو، وہاں تک جا سکتا ہے، اور گھر والوں کا خرچ بھی ہو سکتا ہے اتنے دنوں کے لیے، اور اس سے زیادہ اس کے پاس خرچ طاقت، لیکن پھر بھی حج کے لیے نہیں جا رہا ہے، تو ایسا شخص خیانت کر رہا ہے اللہ کے اس فریضے کے ساتھ. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں کچھ لوگوں کو امصار میں بھیجوں، شہروں میں بھیجوں، وہ لوگ شہر جائیں اور دیکھیں کہ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جن پر حج فرض ہو چکا ہے، حج فرض ہو چکا ہے اور پھر بھی وہ حج کے لیے نہیں جا رہے ہیں. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ان پر میں ٹیکس لگاؤں گا. اور دو بار آپ نے کہا کہ ما ہم بمسلمین، ما ہم بمسلمین. ایسے لوگ سچے مسلمان نہیں ہو سکتے، ایسے لوگ سچے مسلمان نہیں ہو سکتے جو بلا وجہ حج میں تاخیر کرتے ہیں. اسی طرح سے آپ دیکھیں میرے بھائیوں، بہت سی باتیں اس امانت کے تعلق سے بیان کی جا سکتی ہیں. آگے اللہ رب العالمین نے آیت میں فرمایا وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، کہ اپنی امانتوں میں خیانت نہ کرو جانتے ہوئے. اپنی امانتوں میں، اب اس میں ساری امانتیں آ گئیں. خرید و فروخت میں بے ایمانی سے کام لینا یہ بہت بڑی خیانت ہے. اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ گھروں میں جو بھی سامان وغیرہ آتا ہے، کرائے کا مسئلہ ہے، دودھ والے کو پیسہ دینے کا مسئلہ ہے، اس میں اگر خیانت کی جاتی ہے تو یہ بھی بہت بڑی خیانت ہے. اسی طرح سے انسان جو ہے کسی بھی معاملے میں خیانت سے کام لیتا ہے، اپنے کسی بھی معاملے میں. اللہ کے نبی نے فرمایا المجلس امانہ، کہ یہ جو مجلسیں ہوتی ہیں یہ بھی امانت ہوتی ہیں، کہ ان کی کن باتوں پر عمل کرنا ہے مجلس کی، اور مجلس میں کون سی ایسی باتیں ہوئی ہیں جو باہر نہیں جانی چاہیے، ان کا خیال کرنا، یہ ساری باتیں امانت میں آتی ہیں. لہذا امانت کی پاسداری کرنا، ساری امانتوں کی پاسداری کرنا یہ بہت ضروری ہے. ہمارے طلباء کا امتحان آنے والا ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ مدارس اسلامیہ پر جو شریعت اسلامیہ کی زبردست نگرانی ہوتی اور اساتذہ کی جو نگرانی ہوتی ہے، اس کی روشنی میں ہمارے طلباء جتنی محنت کرتے ہیں شاید دوسرے طلباء نہ کرتے ہوں. بہت محنت کرتے ہیں، رات میں 2 بجے تک، 2:30 بجے تک ہمارے طلباء ان ایام میں پڑھ رہے ہیں اور پڑھ کر جاتے ہیں اور بہت محنت سے امتحان دیتے ہیں. تو طلباء کو بھی چاہیے کہ آپ اتنی محنت سے تیاری کرتے ہیں تو آپ خالص محنت کے نمبر حاصل کریں، خالص محنت کے نمبر حاصل کریں. یہ نہ سوچیں کہ ہماری محنت کے نمبرات میں کچھ نقل کے نمبرات آ جائیں، کچھ چٹ کے نمبر آ جائیں. یہ مت سوچیں. جو آپ کے خالص، جو آپ کی محنت کے نمبرات ملے ہیں انہی پر آپ اکتفا کریں، اور خیانت کے نمبر اس میں ملا کر پھر جو ہے اس امانت کے ساتھ خیانت کا ثبوت نہ دیں. تو ہمارے طلباء بھی اس بات کا خیال کریں. اسی طرح سے آپ دیکھیے
خیانت کا نقصان کیا ہے؟ بڑا زبردست نقصان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد لہ، کہ اس کے ایمان کا کوئی اعتبار نہیں جس کے پاس امانت نہ ہو۔ جو امانت کے ساتھ کام نہ لے اس کے ایمان کا کوئی اعتبار نہیں۔ اسی طرح اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس کے یہاں عہد نہ ہو، جو وعدے کی پابندی نہ کرے، اس کے دین کا کوئی اعتبار نہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ اذا حدث کذب، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، واذا وعد اخلف، جب وعدہ کرے تو اس کی خلاف ورزی کرے، واذا اؤتمن خان، اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت سے کام لے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امانت میں خیانت کرنا یہ منافق کی صفت، ایک مومن امانت میں خیانت نہیں کرتا ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ گناہ جس کی سزا اللہ رب العالمین انسان کو اس دنیا ہی کے اندر دے دیتا ہے، ان میں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور خاص 2 گناہ کا ذکر فرمایا کہ الکذب والامانہ، جھوٹ بولنے کا گناہ، اور اسی طرح سے والخیانہ، اور خیانت کرنے کا گناہ اللہ رب العالمین آخرت سے پہلے دنیا ہی میں دے دیتا ہے۔ ہم دیکھیں اگر ہماری زندگی میں بے برکتی، نحوست ہے، اگر ہماری زندگی میں، ہماری جاب میں بے برکتی، ہماری نوکری میں بے برکتی ہے، تو دیکھیں کہ کہیں ہم سے خیانت تو نہیں ہو رہی ہے کسی معاملے میں۔ اس بات کا ہم بہت زیادہ خیال کریں۔ اسی طرح میرے بھائیوں، بہت سے معاملات ہیں جہاں پر انسان خیانت کر جاتا ہے اور پھر اس میں خوش ہوتا ہے۔ کرائے کا معاملہ ہوتا ہے، راستے میں انسان سفر کرتا ہے، جو ضابطے بنائے گئے ہیں، چاہے ٹرین کا ٹکٹ ہو، چاہے بس کا ٹکٹ ہو، چاہے آٹو کی کرائے کا معاملہ ہو، بڑی امانت داری کے ساتھ ہمیں وہ سفر کرنا چاہیے اور کرایہ دینے میں امانت داری کا ثبوت دینا چاہیے۔ یہ نہ ہم سوچیں کہ کسی وجہ سے کرایہ دینے سے بچ گئے تو ہم جا کر خوش ہوں کہ آج تو ہم نے اپنا اتنا پیسہ بچا لیا۔ آپ نے اپنا اتنا پیسہ بچا لیا، لیکن آپ سوچیں کہ یہ جو آپ نے سفر طے کیا ہے اور فری کا جو سفر طے کیا ہے، بغیر اجرت کے جو سفر طے کیا ہے، اگر اس کے بارے میں اللہ رب العالمین آخرت میں ہم سے اور آپ سے سوال کر لے گا تو ہم اللہ رب العالمین کو کیا جواب دیں گے؟ نہیں جواب دے پائیں گے ہم اور آپ۔ اس لیے تمام معاملات میں امانت داری کا ثبوت دینا یہ بہت ضروری ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہترین لوگ میرے دور کے لوگ ہیں، یعنی صحابہ کرام۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا پھر تابعین، پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا پھر تبع تابعین۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ پھر ایسے لوگ آئیں گے کہ جن سے گواہی نہیں طلب کی جائے گی، لیکن پھر بھی وہ آگے آگے کودیں گے گواہی دینے کے لیے، اور ان کی گواہی کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یخونون، یہ لوگ خیانت سے کام لیں گے، خیانت سے کام لیں گے، خیانت کریں گے، اور ایسے خائن ہوں گے کہ لوگ ان کی گواہی کا اعتبار نہیں کرے گا کوئی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک خائن کی گواہی کا کوئی اعتبار نہیں، کسی بھی معاملے میں اس کو گواہی کے لیے نہیں چنا جا سکتا، نہ تو چاند دیکھنے کے معاملے میں، نہ تو نکاح کے معاملے میں اسے گواہ نہیں بنایا جا سکتا ایک خائن کو۔ تو یہ گناہ ہے خیانت کا۔ تو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان فرمایا کہ قرب قیامت خیانت اتنی عام ہو جائے گی کہ جتنے بھی ایماندار ہوں گے اللہ رب العالمین ان کو اٹھانا شروع کر دے گا، اور یہاں تک کہ انگلیوں سے اشارہ کیا جائے گا، انگلیوں سے اشارہ کیا جائے گا کہ یہ شخص جو ہے امانت دار ہے، یہ شخص امانت دار ہے۔ اتنے کم لوگ ایماندار بنیں گے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی حدیث ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محو گفتگو تھے اپنے اصحاب کے ساتھ، باتیں کر رہے تھے۔ ایک شخص آیا اور اس نے آ کر اللہ کے نبی سے سوال کیا، متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ تو صحابہ اکرام کہتے ہیں ہمیں ایسا لگا کہ گویا کہ آپ نے اس کے سوال کو سنا نہیں، یا آپ نے سنا تو لیکن جواب دینا پسند نہیں کیا۔ اس کے بعد آپ بات کرتے رہے۔ اس کے بعد آپ نے کہا این اراہ السائل، کہ وہ سوال کرنے والا کہاں گیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کو لایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جواب دیا کہ اذا ضیعت الامانہ فانتظر الساعہ، جب امانتیں ضائع ہونے لگیں تو تم قیامت کا انتظار کرو، سمجھو قیامت قریب آ گئی ہے۔
پھر پوچھا گیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وما اضاعتها یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ امانت کا ضائع ہونا یہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا وسد الامر بغیر اہلہ، کہ جب معاملات نااہلوں کے ہاتھ میں چلے جائیں، نااہلوں کے ہاتھ میں چلے جائیں، سارے معاملات کا ذمہ دار نااہلوں کو بنا دیا جائے، تو سمجھ لو کہ اب امانتیں ضائع ہو رہی ہیں۔ جو امانت کا بار گراں اٹھا نہیں سکتا ہے، لہذا اسے امانت کیوں سونپی جائے؟ تو جب غیر نااہلوں کو امانت دی جانے لگیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فانتظر الساعہ، تو تم قیامت کا انتظار کرو، سمجھ لو کہ قیامت قریب آ چکی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ جو تھوڑی سی باتیں امانت کے تعلق سے آپ کے سامنے عرض کی گئی ہیں، کوشش ہم سب کریں کہ ہم سب ان باتوں پر عمل کریں۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں امانت میں خیانت کرنے سے محفوظ رکھے اور تمام جو اسلامی آداب ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں امانت اسلام پر کما حقہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ ہمیں شرک و بدعات سے محفوظ فرما۔ اے اللہ جن بھائیوں نے دعا کی گزارش کی ہے ان کی تمام جائز تمناؤں کو قبول فرما۔ اگر وہ بیمار ہیں تو انہیں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ جو بھائی گزارش سے رہ گئے ہیں، اے اللہ ان کی بھی تمام جائز تمناؤں کو قبول فرما۔ اگر وہ بیمار ہیں تو انہیں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے طلباء کو محنت کے ساتھ امتحان کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما اور انہیں دنیا و آخرت کے تمام امتحانات میں کامیابی عطا فرما۔ اے اللہ جب تک ہم اس دنیا میں رکھ، ایمان کی حالت میں رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان کی حالت میں ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔